السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل سے فجر کی نماز با جماعت ادا کی، اور اب امام صاحب کے ساتھ میں ایک بہت بڑے مفسر اور محدث کی مزار پر فاتحہ کے لیے ایصال ثواب کے لیے جا رہے ہیں۔ اس محدث کا، اس مفسر کا پوری علماء برادری پر بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا کے تمام علماء کرام کی جماعت پر اس محدث اور مفسر کا بہت بڑا احسان ہے۔ راج نگر مسجد سے نماز پڑھنے کے بعد نکلے ہیں، صبح ہو چکی ہے، لوگوں کی چہل پہل شروع ہو گئی ہے، اور گاڑیوں کی پوں پاں پی سب شروع ہو گیا ہے، اور لوگ اپنے اپنے کاموں کی طرف دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہم بھی حضرت والا کی قبر کی طرف رواں دواں ہیں۔ حضرت مولانا رضوان صاحب ہماری رہبری فرما رہے ہیں۔ اگرچہ رہبر کو سامنے ہونا چاہیے، لیکن آج ہمارے یہاں الٹی گنگا ہے، رہبر پیچھے ہے اور راہ رو سامنے ہے، لیکن پھر بھی اس دنیا میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اس کو برداشت کر لیا جاتا ہے۔ ہم چل رہے ہیں۔ اب یہاں سے قبرستان بہت نزدیک ہے، بس سامنے ہی آ رہا ہے۔ آپ بس دیکھتے جائیے اور انتظار کی گھڑیاں انشاءاللہ ہم قریب ختم ہو جائے گی، آپ دیکھتے رہیے۔ قبرستان کا گیٹ تو مجھے نظر آ رہا ہے۔ اب مولانا رضوان صاحب انشاءاللہ آپ کو دکھاتے رہے ہوں گے کہ دیکھو وہ سامنے گیٹ دکھ رہا ہے، قبرستان کا وہ گیٹ ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں گے سامنے لکھا ہے اوشیورا مسلم قبرستان۔ اوشیورا مسلم قبرستان یہ جوگیشوری میں ہے۔ اب ہم اس کے اندر داخل ہوں گے اور حضرت کی مزار پر انشاءاللہ ایصال ثواب کے لیے جائیں گے۔ محترم ناظرین، یہ اوشیورا قبرستان ہے جوگیشوری ویسٹ میں۔ میں اس کے اندر داخل ہو چکا ہوں۔ یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سامنے اوشیورا قبرستان کا گیٹ ہے، اور وہاں سے میں اندر داخل ہو چکا ہوں۔ اب یہاں پر میں آگے کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ بمبئی ہے، اور یہ بمبئی کی اونچی اونچی عمارتیں ہیں۔ میں قبرستان کے اندر یہ داخل ہو رہا ہوں، اور آپ کو ایک بہت بڑے محدث، مفسر اور بہت بڑے علامہ کی قبر کی زیارت کرا رہا ہوں۔ انسان بہت ہی کم عرصے کے لیے آتا ہے، مختصر زندگی لے کر کے آتا ہے۔ اب دیکھیے امت مسلمہ کے مرحومین سوئے ہوئے ہیں۔ یہاں پر پرندے اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے اترے ہوئے ہیں اور دانہ چگ رہے ہیں۔ کئی افراد یہاں قبرستان میں آئے ہیں اور اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ایک ترتیب سے برابری میں سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ اس میں کئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مالدار تھا، کوئی بادشاہ تھا، کوئی رعایا تھا، لیکن قبرستان میں آ کر کے سارے برابر، نہ کوئی امیر، نہ کوئی غریب، نہ کوئی فقیر، نہ کوئی مالدار، سارے برابر سوئے پڑے ہیں۔ یہی ہمارا حال بھی ہے۔ آج اللہ نے دنیا میں دولت دی، طاقت دی، رتبہ دیا، عہدہ دیا، کرسی دی، تو اس کی وجہ سے اکڑنا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو اللہ کی رضامندی میں اور لوگوں کی بھلائی کے لیے ہم خرچ کریں۔ یاد رکھیں، ہم موت کو یاد کریں یا نہ کریں، موت کے تذکرے سے جی چرائے تب بھی موت ہماری یقیناً آنی ہے۔ ہمیں ایک روز دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ یہاں پر جو یہ ہمارے بھائی بہن سوئے پڑے ہیں نا، یہ جو آپ کو دکھ رہے ہیں، اسی طرح ایک دن ہم بھی سوئے پڑے رہیں گے، اور یہ جو پرندے ہماری قبروں پر آ کر کے بیٹھ رہے ہیں، ہمارے اندر اڑانے کی بھی طاقت نہیں ہوگی۔ ہم اتنے بے بس اور لاچار ہوں گے۔ بس یہی ہمارا حال ہے، یہی ہماری حقیقت ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دنیا میں اترانے کی ضرورت نہیں ہے، اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو اللہ کے بندوں کی بھلائی کے لیے اس کو خرچ کرے، اللہ کو راضی کرنے والے کام کرے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی زیارت آپ کو کرا رہا ہوں۔ دیکھیے، یہ اوشیورا قبرستان کا آخری حصہ ہے، اور یہاں پر آسانی کے لیے اب یہاں پر کچھ نمبرات وغیرہ بھی لگا دیے ہیں۔ یہ 11 نمبر ہے، اور اس کے پیچھے وہاں پر 12 نمبر ہیں، برابر۔ تو یہاں پر 11 نمبر والے پلر کے بالکل بغل میں، بالکل پاس میں جو پہلی قبر ہے، یہ رئیس المحدثین، استاذ الاساتذہ، سلطان العلماء حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے۔ یہ کتنے بڑے عالم تھے وہ تو علماء ہی جان سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر ایک اصول ہے کہ ڈاکٹر کتنا بڑا ہے اس کو ڈاکٹر ہی جانیں گے، وکیل کتنا بڑا ہے اس کو دوسرے وکلاء ہی جان سکتے ہیں، انجینئر کتنا بڑا ہے اس کو انجینئر ہی جان سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ کتنے بڑے عالم تھے، ان کی کتابوں سے لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں، علماء ان کی عظمت کو جان سکتے ہیں۔ تو یہ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے۔ آج میں ممبئی میں تھا تو میں نے ارادہ کیا کہ ان کی مزار مبارک پر جا کر کے ایصال ثواب بھی کروں اور زیارت بھی کروں۔ ہم پر ان کا بہت بڑا احسان ہے۔
یہاں پر دوسرے حضرات بھی آئے ہوئے ہیں اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، فاتحہ خوانی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ یقیناً ہم گنہگار ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے ہمیں بالکل مایوسی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت تمام مسلمانوں کو انشاءاللہ ضرور معاف کر دے گی۔ اس لیے آپ بھی دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے معافی کی اللہ سے درخواست کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو نصیب فرمائے اور تمام کی لغزشات اور گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ حضرت کی قبر کی آپ نے بھی زیارت کر لی، اب آپ بھی اپنی طرف سے جتنا بن سکے سورہ فاتحہ بند پڑھ کر یا قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ کر، یا جو بھی قرآن کریم آپ کو یاد ہو اسے پڑھ کر حضرت کو ایصال ثواب کرے اور تمام امت مسلمہ مرحومہ کو ایصال ثواب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔